السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے، آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔
سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام زکریا الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔
سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی؟ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔
سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے، وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔
جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا، اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام قباء میں کون سا اہم کام کیا؟ جواب: مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد قباء بنوائی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین اور نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی، اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا کون سا ملک ہے؟ جواب: آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا ملک ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کس شخص نے بچڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری نے بچڑا بنایا تھا۔ سوال: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب: خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ ابو العباس محمد بن عبداللہ الصفا تھا۔ سوال: کیا شیطان دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ نہ شیطان دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے انجیل کب نازل ہوئی؟ جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرعام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نے کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔